أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 44 اور 45 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ محبوب، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتے، آپ کو نبی نہیں مانتے، تو آپ فرما دیں کہ میرے اعمال میرے ساتھ ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، جو میں کرتا ہوں اس کا تمہیں نقصان نہیں ہے، اور جو تم کرتے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو بڑے غور سے لگتا ہے سنتے ہیں آپ کی بات کو، لیکن ان کا سننا اچھی نیت سے نہیں ہے، اس وقت ان کو سنوانا بیکار ہے، سنوایا نہیں جائے گا، ان کو سنتے ہی نہیں ہیں، عقل نہیں ہے ان کو، عقل کے ساتھ سنیں تو پھر بات بنتی ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو بڑی ٹکٹکی لگا کر، لیکن بصیرت نہیں ہے، دل کے ساتھ دیکھنے کی ان کو ہمت نہیں ہے، ان کا دیکھنا بھی نہ دیکھنے کی طرح ہے۔ جیسے کفار ابو جہل ابو لہب نے دیکھا تو کافر ہی رہے، لیکن ابوبکر نے عمر نے دیکھا تو مومن بن گئے۔ آپ فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ جو لوگ نہیں مانتے، نہیں دیکھتے، نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، یہ ان کا اپنا قصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے سارے دلائل پہنچا دیے ہیں، نبی کے معجزات ان کے سامنے ہیں، آیات بینات ان کے سامنے ہیں، دنیا میں ماحول میں اللہ تعالیٰ قدرت نشانات ان کے سامنے ہیں، یہ نہیں مانتے، تو پھر ان پر اگر عذاب آتا ہے تو وہ ان کا اپنا قصور ہے نہ ماننے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان پر زیادتی نہیں کرتا، خود وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی اپنے آپ پر خود کرتے ہیں، وہ نہ مان کر مخالفت کر کے حق کی۔ اس سلسلے میں روایت آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں میری مثال جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں ہدایات اور تعلیمات ایسے ہے جیسے کہ کسی زمین پر بارش ہو جائے خوب، یا بارش ہو جائے زمین کا کچھ حصہ جو ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، پانی جذب کر لیتا ہے، جس میں سبزہ ہوتا ہے، فصلیں ہوتی ہیں، گھاس چارہ کثرت ہوتا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، رونق آ جاتی ہے۔ کچھ حصہ زمین کا ایسا ہوتا ہے پتھریلا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایسا بنا ہوتا ہے کہ اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، پتھریلا ہونے کے باوجود اس میں فصلیں تو نہیں ہوتی، لیکن جمع شدہ پانی جو ہے وہ انسان بھی استعمال کرتے ہیں، جانور بھی استعمال کرتے ہیں، فصلوں کو بھی دیا جاتا ہے، اس سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ آتا ہے جو چٹیل میدان ہے، برابر ہے، بارش برستی ہے، سارے کا سارا پانی ادھر چلا جاتا ہے، وہ خالی کا خالی رہتا ہے، اس سے کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اس طرح جو لوگ میرے لائے ہوئے دین کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، آگے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، عمل کراتے ہیں، وہ زمین کی طرح ہے جو فائدہ دینے والی ہے، پانی جمع کر کے فائدہ دے یا سبزہ اگا کے فائدہ دے۔ لیکن جو لوگ دین پر توجہ نہیں دیتے، علوم کو نہیں مانتے، نہیں سیکھتے، نہیں سکھلاتے، وہ ایسے جیسے کہ وہ ایسی زمین ہے جس سے کوئی فائدہ کسی کو نہیں پہنچتا۔ تو یہ اپنا اپنا ان کا اندر کا جو معاملہ ہے اس طرح ہوتا ہے، کہ لوگ اپنے اوپر ظلم خود کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ پھر ہم آپ کا یوم یحشرہم،
جب ان کو جمع کرے گا خالق کائنات، سب کو اٹھائے گا میدان محشر میں، تو ایسا ہوگا جیسے کہ کہیں گے کان لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، وہ کہیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا میں یا قبر میں صرف ایک پل رہے ہیں، تھوڑا سا دن کا حصہ رہے ہیں، رات کا نہیں کہا، دن کا، دن کو ہوش ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے نا، رات تو گزر جاتی ہے زیادہ بھی ہو تو ایسا لگتا ہے دنیا میں بہت تھوڑا رہے ہیں۔ جب حشر کو دیکھیں گے، حشر کے حالات دیکھیں گے، حشر کے معاملات دیکھیں گے، تو یہ دنیا کی زندگی اس پہ آپ پھولے نہیں سماتے، کہتے ہیں کہ بڑی عیش ہے زندگی دنیا میں، تو کہیں گے یہ تو ایسا تھا، یہ پلک جھپکنے میں وقت گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا دنیا کیسے گزر گئی ہے۔ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، جب قبروں سے اٹھیں گے ایک دوسرے کو پہچانیں گے، جانیں گے، لیکن دہشت ایسی ہوگی، وحشت ایسی ہوگی کہ بات نہیں کر سکیں گے کسی سے، پہچانیں گے ایک دوسرے کو، بات نہیں کریں گے۔ لیکن قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین، وہ لوگ جو دنیا میں انکار کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا، اپنی پیشی کا انکار کرتے رہے، دلائل کے باوجود، نبیوں کے بتانے کے باوجود، کتابوں کے بتانے کے باوجود انکار کرتے نہ مانتے رہے، وہ بالکل خسارے میں رہے، وہ نقصان میں رہے۔ ما کان مہتدین، وہ ہدایت پر آنے والے نہ تھے۔ کوشش کی گئی، ان کو راستہ بتایا گیا، دکھایا گیا، سمجھایا گیا، نہ مانے، ہدایت پر نہ آئے، آج وہ نقصان میں ہیں، آج وہ عذاب میں جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالم ارض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔